اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صال اللہ وابن صالح رضوان امام مالیگاؤں کی یہ تیسری اور اس سلسلے کی آخری مجلس جو زیارت والد صاحب اور عاشورہ کے ان کلمات پہ دو جملوں کہ یا صلی اللہ اپنا سارے اس پہ تو مسلسل بولا جا سکتا ہے پورے رشتے میں اس میں کہ شعور کو بیدار کیا ہے مولانا نے جملوں کو جو سوئے ہوئے ہمارے ذہن ہے نا اس کو جھنجھوڑا ہے کہ خاموشی سے نہیں رہنا ہے کہ خواہش کو پیدا کرتے جاؤ آرزو کو پیدا کرو روزانہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ایڈ کرو مسجد آتے ہیں نا روز ماشاء اللہ اتنی شاندار مسجد ہے آپ کے شہر میں روز آتے ہو نا مسجد میں تو روز دعا کرو کہ مولا give me chance ایک موقع دو مولا ہم کو ایک موقع یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی بدلہ لیا جائے ہم کو بھی موقع اس فہرست میں ہمارا نام ہے وہ ہماری معراج ہے یا بندگی کی معراج ہے بندگی کی معراج نہیں ہے کہ پیسہ کمانا بندگی کی معراج نہیں ہے کہ بڑے بڑے گھر بنانا یہ سب عارضی ہے سب یہی رہ جائے گا لیکن اصل جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے نا وہ خون حسین کا مطلب صلی اللہ اپنا سار ہے پھر اس کے بعد جب بھی آپ آج شب جمعہ ہے آج جمعرات آج رات میں آپ زیارت پڑھیں گے ضرور پڑھو تو سبھی پڑھتے ہوں گے ماشاء اللہ آج کی رات جب آپ زیارت پڑھنا والد صاحب اور ان جملوں میں پہنچنا یا صلی اللہ اپنا سارے تو ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے رکنا دل میں یہ دعا کرنا کہ مولا جب بھی موقع ملے جب بھی خون کا بدلہ دیں گے انشاءاللہ ہم کو ضرور اٹھانا ہم دنیا میں رہیں یا دنیا میں نہیں رہیں اس لیے کہ سب ہر شیعہ اٹھا جائے اور امام کے لشکر میں شامل ہو لیکن وہی ہوگا کہ جو دل سے پکار اس کے بعد پھر آپ جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھیں گے آج اور فیا لیتے نہیں کھل تو ماکم فافوزہ ماکم بولیں گے یہاں پہ بھی رکنا یہ خواہش ہے یہ آرزو ہے یہ تمنا یہ ایک دعا جو امام نے ان جملوں کو رکھا کہ فیا لیتے کو کاش میں کربلا میں تو میں بھی خون حسین آپ کا ساتھ دیتا تو اس وقت میں رک کے دعا کرتا دوستو اگر آپ نے کی نا تو آپ کو وہ منزل ملے گی ورنہ ہم یہیں پہ رہ جائیں کوئی حاصل نہیں تیسری چیز جب بھی آپ صلی اللہ کہو یا فیا لیتنی کہو تو اس وقت جب آپ دعا کرو تو یہ مت سوچو کہ مالیگاؤں میں کیا کر سکتا میں تو مالیگاؤں میں زندگی گزارا میرے پاس کیا ہے میں اس امام کی مدد کیا کروں شیعہ کے دل میں خیال آپ کے دل میں خیال آ سکتا کہ یہ بچہ بولے کہ یار میں کیا کروں امام حسین کے لیے یا کوئی ضعیف عورت بولے 60 سال کی 70 سال کی 50 سال کی کہ میں کیا کر سکتا کوئی ہمارے بزرگ بولے میری تو ایج ہو گئی 70 سال ہو گئے اب میں مالیگاؤں میں میں خود آخری وقت میں ہوں میں کیا امام حسین کی مدد کروں ایک چیز یاد رکھو حسین کی مدد کے لیے ایج کوئی بات نہیں ایج کوئی بات نہیں ہے امام حسین نے اپنی مدد 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی لی
یہ بچہ ہر آدمی اپنے تحت کوشش کرے منزل تک پہنچانا حسین کا کام ہے. تم ٹرائی تو کرو. تم خالی گھر میں بیٹھو پاور لوم چلاتے ہوئے کہ یار مجھے یہی کرنا ہے. ارے بابا پاور لوم پوری زندگی نہیں ہے تمہاری زندگی کا مقصد مولا حسین ہے. تمہارے ہاتھ میں قبرستان گیا تھا صبح میں ماشاءاللہ. میں نے کہا تھا کہ آپ جمعرات کے بارے میں کچھ بول رہا ابتدائی میں ہی بول دیتا. قبرستان میں جب آپ جانا اچھا قبرستان ہے ماشاءاللہ. مولا اس قبرستان میں اپنی رحمتوں کو نازل کرے. بڑی بڑی خبریں نظر آئی مجھے. سینئر لوگوں کی اتنی بڑی بڑی پختہ بنوائیے. میت کی بے حرمتی ہو. میت کا احترام لازم ہے ہمارے پاس. یاد رکھنا لازم ہے. میت کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. اگر کوئی عورت کی میت ہے نا اگر ٹوٹ جائے بارش سے. میں دنیا گھومتا ہوں جس شہر میں جاتا ہوں میں قبرستان ضرور جاتا ہوں. ہر قبرستان کو جاتا ہوں. کوشش کرتا کہ قبرستان ضرور جاؤں. کیوں؟ ایک چیز اور میں آپ کو ایک تحفہ دے کے جاتا ہوں. ہر شہر میں جب بھی آپ جاؤ نا آج جمعرات کو قبرستان جانا تو بہت ضروری ہے. منڈے اینڈ تھرسڈے پیر اور جمعرات کو سپہر میں جاؤ مغرب سے پہلے. ہفتے کے دن صبح میں کبھی بھی جاؤ. یہ کوئی واجب نہیں میں صرف بتا رہا ہوں. جمعرات کو جانا بہت ضروری. کسی کے باپ ہے کسی کی ماں ہے کسی کا بھائی ہے کسی کی بہن ہے کسی کا رشتہ دار ہے. کوئی رہو یا نہ رہو تھرسڈے کے دن کوشش کرو قبرستان جانے کی. اور جا کر وہاں پہ دو کام کرو. آپ کو پتا نہیں اس وقت مالیگاؤں کے قبرستان میں کتنے لوگ دفن ہیں. ہو سکتا ہے 10,000 دفن. مثال دے رہا ہوں 10,000 آدمی دفن ہے. جیسے ہی آپ انٹر ہو وہاں پہ جو سلام لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ و من اہل لا الہ الا اللہ والا سلام. یہ سلام کس کا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس سلام کا ثواب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ سلام میرے مولا مشیر کشا کا سلام ہے. مولا نے یہ سلام ہم کو تحفے میں دیا. مولا نے دیا. یہ مولا کا تحفہ سلام 4 لائن کا سلام ہے. ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. ہر لڑکے لڑکی کو پڑھنا چاہیے. عربی نہیں آتی تو کوئی ایک آدمی جیسا 3-4 آدمی فیملی جا رہی پوری باپ پڑھے مثال کی طور پہ ایک آدمی پڑھے سب ساتھ کھڑے ہوئے. اس سلام کا ثواب کیا ہے معلوم؟ تم نے 4 لائن کا سلام پڑھا. کیا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ. یہ وہی سلام 4 لائن کا تم نے سلام پڑھا. سلام تمہارا ختم ہوا. اللہ نے تمہارے 25 سال کے گناہ معاف کیے. صرف تمہارے معاف نہیں کیے تمہارے ماں باپ کے بھی معاف کر دیے. آپ امیجن کرو یار 2 منٹ بھی نہیں 1 منٹ کی عبادت میں وہ اتنا کریم ہے کہ 25 سال کے گناہ معاف کر دیتا. 25 ایئرس کے ضرور پڑھنا وہ سلام. اچھا جیسے ہی آپ قبرستان میں انٹر ہوئے آپ نے سلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور. پورے لوگوں نے آپ کو جواب دیا. یہ مت سمجھو کہ وہاں لوگ آپ کے سلام کو نہیں سن رہے. اس لیے کہ اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں ہے اور سلام واجب نہیں ہے. جواب سلام واجب ہے. وہ زندہ ہے اسی لیے جواب دیتے ہیں. پرمیشن دیتا کہ جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اپنے دوستوں سے اپنے بھائی بہنوں سے کچھ مانگ کے لاؤ.
آج کی رات گزری، صبح آئی مدینہ منورہ. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اللہ کا رسول مسجد میں محراب میں بیٹھا ہوا. عشاء کی نماز کے بعد شب جمعہ مسلمان رسول کے پیچھے نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. پرانے زمانے میں عشاء کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے اور کھانا کھاتے اور سو جاتے. کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی اس زمانے میں. عشاء کے بعد 8-9 بجے پورا شہر سو جاتا. صبح میں سب نماز کے لیے مسجد میں آئے. مسجد نبوی میں صبح جب تہجد کو آئے تو دیکھا کہ محراب کے پاس اللہ کا رسول بیٹھے زاروں خطار رو رہے، کریا کر پوری ریش مبارک آپ کی نم ہو گئی. مسلمان گھبرا گئے کہ کہنے لگا یا رسول اللہ کل رات میں تو ہم اچھے تھے، ہم جب گئے پرانا زمانہ نہ ٹیلی فون ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹیلیکس ہے نہ فیکس ہے کچھ، رات میں کیا نیوز آ گئی آپ ایسا رو رہے. زاروں خطار اللہ کا رسول رو رہا محراب میں بیٹھ. صبح کا وقت جمعے کی صبح. تو مسلمانوں نے کہا ہوا کیا؟ رسول کا جملہ تاریخ کا عجیب جملہ ہے، یہ تمام کتابوں میں مسلمانوں کی ہے، صرف شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. کہا کہ تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا. مسلمان کہنے لگے ہمارے مردوں نے آپ کو رلایا؟ اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے، یہ میرے جملے، تم اپنے نرم بستر پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، تمہارے ماں باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کر بھیک مانگتے تھے. آج کی رات ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے میرے بیٹے میری بیٹی کل تک ہم بھی ایسی آرام کرتے تھے، ہم بھی ایسے سوتے تھے. ایک روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے ڈال دے کہ اللہ ہم کو اجر دیتے. آج کی رات بھولنے کی رات نہیں ہے دوستو. آج کی رات ہماری رات نہیں ہے، زندوں کی رات نہیں ہے شب جمعہ. زندوں کے ساتھ زیادہ امپورٹنس یہ دعا کی رات ہے. اور دعا کس کے لیے؟ ان کے لیے جو منوخات کے نیچے ہے، جو پریشان ہے، جو آپ کو اندازہ نہیں کہ تمہاری ماں کس حالت میں ہے، تمہارا باپ کس حالت میں ہے. قبرستان جاؤ تو ایک چیز یاد رکھو، سب سے زیادہ وہ خاموش بستی ہے، سب سے زیادہ کوائٹ بستی ہے. لیکن یو ڈونٹ نو جیسے ہی آپ انٹر ہوئے قبرستان میں جتنی روحیں ہیں، جتنے مردے ہیں، وہ سب آپ آ کے گھیر لیتے ہیں. گر کے بولتے یار کچھ دے کے چلے. قبرستان باتوں کی جگہ نہیں ہے، گوسپ کرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر باتیں کرنا ہے تو گیٹ کے باہر جا کے بات کرو. 10 منٹ کے لیے جاؤ، 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے جاؤ، 5 منٹ کے لیے جاؤ. ایک ایک لمحہ تمہارا امپورٹنٹ ہے، ایک ایک لمحہ تمہارا اہمیت والا ہے. تمہارے آنکھوں کے سامنے سے اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو تم دیکھو کہ وہ کس حالت میں، کوئی فشار میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی تکلیفوں میں، کوئی مصیبتوں میں، کوئی چیخ رہا، کوئی پکار رہا. اور جیسے ایک مومن کو دیکھتا وہ پکار کے کہتا بھائی کچھ آیا، کچھ مت کر، کچھ مت کر. ایک 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہم توبہ دے دیں. 5 صلوات نہیں پڑھ سکتے؟ 5 صلوات. مثال دے رہا، 2 کام کرنا آج کی رات جا کے قبرستان میں، تمہاری تقدیر بدلے گی. اب کیسے بدلے گی بتاتا. گئے قبرستان میں، تم آپ لوگ کا قبرستان تو بہت قریب ہے یہاں. ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکی، ہر لڑکے کو جانا چاہیے قبرستان میں، جانا چاہیے شب جمعہ. عرب میں میری پوری زندگی کویت میں گزری. یقین کرو ممبر سے بول رہا ہوں، امام بارگاہ میں میری مجلس ٹیک ہو رہی. عرب میں جمعرات آئی، 5 ساڑھے 4 5 منٹ ٹائم ایسی بتا رہا. مغرب سے میں نے پورا قبرستان بھرا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں. اور کویتی دینار میں وہ لوگ ملینر ہیں. ایک کویتی دینار $3.5 کا ہوتا ہے، ایک کویتی دینار $250 کا ہوتا ہے انڈیا کی. وہ ملینر دیناروں میں بڑی بڑی رولز رائس اور مرسیڈیز میں آتے ہیں. ملینرز ایسی خبروں کا سر گھیرے ہوئے رہتے. عورت مرد سب، پوری عورتیں حجاب میں رہتے، ان کے رشتہ دار بھائی بہن شوہر بچے ایسا گھیرے. کوئی سورہ ملک پڑھ رہا، کوئی یاسین پڑھ رہا، کوئی سلوات پڑھ رہا، کوئی قرآن پڑھ رہا. پوری پیسے والے ملینرز کی بات کر رہا ہوں. عید کا دن اور شب جمعہ پورا قبرستان ہزاروں کی تعداد سے بھرا. کوئی پانی پلاتے رہتا، کوئی چاکلیٹ بچے بانٹتے رہتے نیاز کے طور.
حسن لوگ تاکید ہے ہمارے پاس اگر قبرستان مارے تو ہم یہاں سے جاتے ڈر خوف اتنا بھرا تمہاری تقدیر بدلے کیسے بدلے گی بتا آج بھولنا نہیں چھوڑنا نہیں آج جانا قبرستان اس کے بعد دیکھو ایک ہفتے میں تمہاری زندگی میں بدلاؤ کتنا آتا چینج کتنا آتا کیسے چینج آتا ہے اب سنو تم جب جاؤ قبرستان وہ سلام سب پڑھنا رکنا آپ باہر والا لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر وہاں یہ لکھا ہوا نہیں کہ خالہ امیر المومنین لکھا ہوا نہیں لیکن خالی سلام لکھا ہوا کوئی بات نہیں یہ سلام میرے مولا کا ہے چھوٹی جو تعلیمات کی کتاب ہے اس میں بھی یہ سلام ہے اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اس کے بعد لکھا ہے بعض علماء 50 سال لکھتے ہیں بعض علماء 25 سال وہ اس میں بحث نہیں کہ 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا 25 سال کے پر 25 ایئرس تو منیمم ہے بعض علماء 50 سال میں لکھتے ہیں کہ تم ایک سلام پڑھو گے تو آپ سوچو 50 سال کے گناہ ایک سلام میں معاف ہو رہے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سلام پڑھ لو تھینک یو ویری مچ نہیں 50 سال کے معاف ہو کے اب کیا کرنا ہے نو یہ مت سمجھو کہ ایک دفعہ پڑھ لیے تو 50 سال کی فرصت اب کیا ہے میرا تو سلیٹ صاف ہو گئی پتہ نہیں باہر نکل کے کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے اسی لیے مولا علی دعائے کمیر میں کہتے ہیں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا یہ جو مولا کے جملے ہیں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے کتنے ایسے گناہ جو معلوم ہی نہیں ہم گناہ کرے جا رہے چاہیے تو جب پہنچے وہاں پہ یہ سلام پڑھو سلام پڑھ کے آدمی صاحب کی طرف پہ اپنا کام چھوڑ کے جا رہے آپ کو 10 منٹ میں آئے 10 منٹ کی آپ کو عبادت دیتا لیکن 10 منٹ آپ کی تقدیر کو بدلنا ہے عورت مرد لڑکے فیملی کو لے کے جاؤ بچوں کو لے کے جاؤ بچوں کو بتاؤ بابا یہ وہی جگہ ہے کہ کل تم کو آنا ہے یہاں پہ لڑکیوں کو لے کے جاؤ بولے بیٹے یہ وہی جگہ ہے جہاں کل تم اگر میں جاؤں گا میں مروں گا تو تم آگے فاتحہ پڑھو گے اگر بچوں کو نہیں بتاؤ گے تو بچے تمہاری خبر پہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے آگے ڈریں گے اگر میں انگلی پکڑ کے یہ معصوم بچوں کو لے کر انگلی پکڑ کے لے کر مسجدوں میں امام باغوں میں قبرستانوں میں کیوں ان کو بتانا چاہیے ان کو بچپنے سے ان کے شعور میں ڈالنا چاہیے کہ تم کو جانا کام کا ہے بڑے بڑے موج کو تو لے کے جاتے سنیما گھروں کو تو بچوں کو لے کے جاتے قبرستان نہیں سے کہ ہم ڈرتے ہیں تو کیسے جائیں گے قبرستان ڈرنے کی جگہ نہیں ہے یا تو نہیں ڈرتے ہوں گے میں بات بول رہا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ قبرستان یہاں ہے تو یہاں سے جاتے اور اگر گیٹ میں بھی انٹر ہوں گے تو ایسا الٹا انٹر ہوں گے الٹا کیوں کہتے ہیں وہ میت جاتی ہے سیدھا اتنا ڈر ہے میں ان سے جیسے کہ مر گئے خاص بات مر گیا یار لیکن میت جب تک ساتھ تھا 2 7 سال ہاسپٹل میں تھے مرا بھاگ گئے وہاں سے دور ہو گئے اب پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کیوں میت ہے میں نے کہا یار تم میت سے ڈرتے ہو تو زندہ ان لوگوں سے ڈرو نا نقصان زندہ پہنچائے گا میت نہیں پہنچائے گی زندہ زبان سے کچھ بول دے گا مردہ کیا کرے گا وہ بیچارہ خود پریشان ہے نہیں وہ پہنچنا چاہتا گیا 5 منٹ کے لیے جا رہے مثال دے لیکن اب یہ نہیں کرنا کہ 5 منٹ میں واپس آ جاؤں میں مثال دے اگر آپ جاب چھوڑ کے کام چھوڑ کے جانا ہے آپ کو 10 منٹ کے لیے جاؤ کیا کرو جا کے وہ سلام پڑھو سلام پڑھ کے آپ کے اگر رشتے دار وہاں ہیں تو ٹھیک ہے رشتے دار اگر ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے ماں جو بھی تو وہاں ہے تو ٹھیک ان کی خبر پہ کھڑے رہے کہ وہاں زیارت والدہ پڑھو کیا نیت سے پڑھنا اب یہاں جب زیارت پڑھنا تو اس کی نیت تھوڑی بدل دینا یہ نیت کرنا کہ پروردگار میں زیارت مولا حسین کی پڑھتا ہوں والدہ شب جمعرات کو اپنی طرف سے اور ان کی طرف سے یہ جو مجموع لینے ہوئے نا ان کی طرف سے یہ تو جب زندہ تھے تو یہ تو پڑھتے لیکن آج نہیں پڑھتے میں ان کی نیابت میں زیارت امام حسین پڑھا اور نظر کرتا بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون 13 معصومین قربت کریں اور جتنے دفن ہو گئے دنیا بھر میں ان سب کے لیے خالی آباد مالیگاؤں کے قبرستان میں تو اورنگ آباد ہے منماڑ ہے ناسک ہے مطلب پوری دنیا میں جتنے بولو میں ان کی طرف سے اور تمام علماء کی طرف سے میں زیادہ والے ساتھ پڑھوں آپ نے صرف کھڑے رہے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ
روایت کا جملہ ہے کہ مولا حسین کی زیادہ آپ نے جیسے کہا اس نے ایک جملہ ایک ایڈ اور بھی یہ کر دینا کہ میں یہ زیارت ان کی طرف سے پڑھتے ہوئے اگر کسی کی پہلی رات ہے آج دنیا بھر اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ نے جیسے ہی کہا مالیگاؤں کے اس قبرستان میں 10,000 مومنین اور مومنات آرام کر پریشانیوں میں, جیسے ہی آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کوئی اندر خبر کے اندر اندھیرے میں بالکل اندھیرا, کوئی پریشانی میں اندر ہے, کیا کیا پریشانی نہیں بولتا آپ جانتے بہتر, کوئی تکلیف میں, کوئی بہت مصیبت میں اندر پریشان تڑپ رہا, آپ نے مولا حسین کا نام لے کے شروع کیا. ابھی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوئی, صرف آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آپ نے شروع کیا, والی صاحب محمد اللہ نے شروع کی, لٹرلی رحمت کی بارش ہوتی, بارش. اگر کوئی اندھیرے میں اس وقت تو اس کا اندھیرا ایک دم نور میں بدل جاتا. آپ لوگوں کے پاس تو ایگزامپل دینا بہت آسان ہے, یورپ امریکہ میں بہت مشکل ہوتا ہے یا گلف میں یہ ایگزامپل دینا, انڈیا میں اور مالیگاؤں میں تو بہت آسان ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ لائٹ جاتی ہے, آپ سب کو پتا ہے, جیسے ہی لائٹ گئی پورا گھر اندھیرا, کمرے میں آپ اندھیرے بیٹھے ہوئے, ایک دم اگر جب لائٹ آتی تو دل کو سکون کیسے ملتا؟ ایک لمحے کے لیے آپ تکلیف میں ہیں, گرمی میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ایک دم لائٹ آئی, کرنٹ آیا, جیسے ہی کرنٹ آیا ایک دم دل کو سکون مل گیا, ریلیکس ہو گئے. وہی حساب وہاں ہوتا, سمجھے میں کیا بول رہا آپ کو, وہی حساب وہاں ہوتا. وہ اندھیروں میں, گرمی میں, پریشانی میں لیٹا ہوا ہے, وہ لیٹا ہوا آپ نے کہا السلام